السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم 10 سنسنی خیز پاکستانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10، دل لگی۔ دل لگی ایک رومانوی کہانی ہے جو محمد ہمایوں سعید اور انمول میوش حیات کی ہے۔ یہ سکھر کے تنگ گلیوں میں واقع ہے جو سندھ کے اندرونی علاقے میں ہے، جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشل انصاری کے ساتھ ایک سادہ زندگی گزارتی ہے۔ انمول کے والد نے اس سے پہلے ہی اپنے گھر کو ضمانت کے طور پر استعمال کرتے ہوئے مقامی سودا خور کفایت علی کو ادا کر دیا تھا، لیکن انمول کی ماں کے پاس اس قرض کی ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا وہ دھوکے کا آسان نشان ہے۔ کفایت علی نے محمد کو ملاوٹی اور ایک کام گنڈا گردی کا کاروبار کرنے والے کو شامل کیا ہے تاکہ انمول کے خاندان کو نکال دیا جائے۔ محمد اور انمول کے درمیان تصادم یہ کہانی کا مرکز ہے۔ نمبر 9، عشق ذہن نصیب۔ گوہر سونیا حسین ایک غریب لیکن خوشی سے بھرپور لڑکی ہے جو ایک لڑکے کا عاشق ہے جس کا نام کاشف سمیع خان ہے۔ کاشف بھی اس سے سنجیدگی سے محبت کرتا ہے اور دونوں نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، البتہ ایک دن گوہر کے بھائی سلیم سعد اظہر کی نظر میں وہ دونوں اکٹھے دیکھ لیتے ہیں، جس سے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہے۔ اس نتیجے میں ایک بدمزاج کزن جہانگیر خالد ملک کی پیشکش قبول کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے والد اکبر نے ان سے پیسے قرض لیے تھے۔ گوہر اور کاشف اپنی بہن کے مشورے پر بھاگنے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن شادی کے دن دونوں نہیں ملتے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر رابطے سے بچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمیر زاہد احمد ایک دولت مند، خوبصورت اور جوان کاروباری آدمی ہے جس کی ماں نے اسے بچپن میں چھوڑ دیا اور اس کا باپ جلد ہی فوت ہو گیا، پھر اسے اس کی لالچی ستیلی ماں سبیحہ عصمت زیدی نے پالا پوسا۔ نمبر 8، عداوت۔ عداوت ایک مشہور ARY ڈیجیٹل سوپ سیریل ہے جو روزانہ شام 7 بجے نشر ہوتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کا انتاج نیکسٹ لیول انٹرٹینمنٹ اور 6 سگما پروڈکشنز نے کیا ہے۔ ڈرامہ سیریل کہانی ایک نوجوان لڑکی کی فیچر کرتی ہے جو زبردست شادی کے بعد اپنے انتقام بھرے سوچ سے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرتی ہے۔ نمبر 7، اڈاری۔ میرال اشرافیہ طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک مغرور نوجوان عورت ہے جو کنٹرول کرنے والی اور انا پرست ہے۔ مختصر یہ کہ وہ ایک نرگسیت پسند شخص ہے۔ اس کے والد سیٹھ فریدی ایک امیر تاجر ہے جو اس کی منفی سوچ میں بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں، جبکہ اس کی ماں اور دادی اسے زندگی کی قدروں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں اور یہ کہ اس زندگی کی ہر چیز فانی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی دادی کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے جب وہ اسے مشورہ دیتی ہے کہ اس کی خوبصورتی اور ذہانیت ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اس کا چھوٹا بھائی حسن فرید کسی نہ کسی طرح اس سے متاثر ہوتا ہے اور انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ انابیہ عزیز ایک پرجوش مضبوط خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن ہے جو حسن کی ہی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ وہ اور حسن کا جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب وہ انجینئرنگ ماڈل شکست دیتی ہے۔ حسن جواب میں اس کی توہین کرتا ہے۔ نمبر 6، ثبات۔ مومنہ اپنے والدین ابرار اور شگفتہ اور اپنی چھوٹی بہن عمیر کے ساتھ رہتی ہے۔ مومنہ کا تعلق ارحم کے ساتھ ہے جو ایک امیر نوجوان ہے۔ ارحم اپنے والد کے بہترین دوست عفان کا بیٹا ہے۔ ارحم کی والدہ امطول اور بہن عریج مومنہ کو ناپسند کرتی ہیں کیونکہ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ مومنہ اور عمیر حیران رہ جاتے ہیں جب ان کی ماں انہیں اپنے حمل کے بارے میں بتاتی ہے۔ ارحم بھی اس خبر سے حیران ہے لیکن مومنہ کا ساتھ دینے کا انتخاب کرتا ہے۔ ابرار کو پتہ چلا کہ شگفتہ ایک بچے کی توقع کر رہی ہے اور اس نے شگفتہ کا حمل ختم کرنے کر دیا۔ امطول نے شگفتہ کو ذلیل کیا۔ ذلت برداشت کرنے سے شگفتہ کی قبل از وقت پیدائش ہوئی اور وہ بچے کی پیدائش کے دوران مر گئی۔ مومنہ اور عمیر نے شگفتہ کی موت کا ذمہ دار ارحم اور عمل کو ٹھہرایا۔ مومنہ ارحم کو ٹالنے لگتی ہے۔ وہ اپنا دن اپنے چھوٹے بھائی سمی کی دیکھ بھال میں گزارتی ہے۔ اس دوران ابرار کی شادی غلط فہمی میں ہو جاتی ہے۔ امطول نے ارحم کی منگنی فضا سے کروانے کا فیصلہ کیا۔
نمبر 5 ہارا دل ڈرامہ ساحرہ نامی ایک متوسط طبقے کی لڑکی کی کہانی سے شروع ہوا۔ وہ جوڑ توڑ اور مواقع پرست ہے۔ ساحرہ اپنی زندگی میں آسائشوں سے محروم ہے، اس لیے وہ اپنے بوائے فرینڈ سے انہیں پورا کرتی ہے۔ اس کی ماں اور بھائی اپنے سب کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسے اپنے متوسط طبقے کے بوائے فرینڈ سے تحائف ملتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک امیر آدمی ولید سے مل جاتی ہے جو اسے وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو وہ چاہتی ہے۔ ساحرہ بہت خوبصورت ہے اور اپنی خوبصورتی کو کیش کرتی ہے۔ اس کی شادی ولید سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کی زندگی طے نہیں پاتی۔ اس کا ماضی اور چالاکی اسے کبھی نہیں چھوڑتی۔ ساحرہ نے ولید سے طلاق لے لی اور اپنے ایک سابق بوائے فرینڈ سے شادی کر لی۔ پھر کہانی بہت سالوں بعد تیزی سے آگے بڑھتی ہے جب تمام کردار بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کی کہانیوں کو جاری رکھتے ہیں۔ نمبر 4 منگسنی صوبیہ اور آصف کے والد ایک ہی دن میں انتقال کر گئے جب وہ دونوں بچے تھے۔ جہاں صوبیہ کے والد نے ہمیشہ اپنی دوسری بیٹی کو لڑکی ہونے کی وجہ سے برا سلوک کیا، آصف کو اس کی باپ نے بہت پیار کیا کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دو بچوں کی زندگی بیرونی اور اندرونی طور پر خاص طور پر سخت موڑ لیتی ہے۔ آصف کی والدہ نے اپنے بیٹے کی مالی مدد کے لیے دوبارہ شادی کر لی اور آصف کے رضاعی بھائی عامر کی دیکھ بھال میں خود کو وقف کر دیا۔ کچھ سال گزرتے ہیں اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آصف ایک جنگلی آدمی بن گیا ہے جو اپنے ستیلے باپ کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اور ایک ایسا شخص جو زندگی میں دوسروں کے ساتھ بدسلوکی اور محبت کی عدم موجودگی کی وجہ سے اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے، جبکہ صوبیہ ایک خود غرض لڑکی بن جاتی ہے جو اپنی زندگی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، باقی سب کچھ، اور اپنے والد کی موت کے بعد خوش ہے۔ عامر کو اس کے والد اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجتے ہیں تاکہ آصف کو غیر مند بنایا جا سکے۔ صوبیہ اپنے چاچا ماجد کے ساتھ رہنے لگتی ہے کیونکہ اس کا گھر اس کے میڈیکل کالج سے زیادہ دور نہیں ہے۔ نمبر 3 وحشی ازمیہ کو اس کی ماں سلمہ نے اس سبق کے ساتھ پالا ہے کہ اسے اپنے ہونے والے شوہر کو خوش رکھنا چاہیے چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ اس کی منگنی اپنی سوتیلی خالہ کے بیٹے فردین کے ساتھ ہوئی ہے۔ ایک دن فردین ویڈیو کال کرتا ہے اور پھر اس سے اپنی شرٹ اتارنے کی درخواست کرتا ہے۔ وہ پہلے انکار کرتی ہے لیکن بعد میں اس کے اصرار کرنے پر راضی ہو جاتی ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا ہونے والا شوہر ہے، فردین اس سے جو چاہتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے کیونکہ وہ تقریباً ہر بات اسے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کی بچپن کی دوست اور اب اس کی پڑوس میں درزی ذکی اس کے ساتھ ایک طرفہ محبت کرتی ہے۔ وہ فون پر اس کے رونے کی آواز سنتا ہے جب وہ اسے قائل کر رہی تھی۔ ذکی نے اس کے رونے کی آواز سنی اور اسے مشورہ دیا کہ وہ اس شخص سے شادی نہ کرے جس نے اسے شادی سے پہلا ہی اتنا رویا ہو۔ وہ اسے ایک برا شخص سمجھتی ہے جو دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے، لیکن اس کے بارے میں اس کی رائے اس وقت بدل جاتی ہے جب سلمہ اسے شادی کے کام کے لیے مددگار کے طور پر مقرر کرتی ہے۔ نمبر 2 حبس عائشہ نوکری تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اس کا خاندان مال بحران کا شکار ہے۔ اس کا خاندان اس کی والدہ قدسیہ، اس کی خالہ بھوبی اور اس کی 2 بہنیں بھانو اور زویا پر مشتمل ہے۔ قدسیہ چاہتی ہے کہ خاندان کی خواتین امیر لوگوں سے شادی کریں کیونکہ وہ غریب ہے، اور اس لیے اس نے بوبی کو کبھی شادی کرنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ دھولا امیر نہیں تھا۔ عائشہ کی ایک کمپنی نے کامیابی خدمات حاصل کی اور کمپنی کے امیر باسط سلمان خان کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ باسط ایک مختصر مزاج آدمی ہے اور اس کی اپنی والدہ سعدیہ کے ساتھ خراب تعلقات ہیں کیونکہ سعدیہ نے باسط کو اپنے نئے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس صدمے کی وجہ سے باسط شادی کرنے کا مخالف ہے۔ سعدیہ کے جانے کے بعد سے باسط اپنے والد سلمان کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن سلمان کے مرنے کے بعد باسط نے وصیت میں پڑھا کہ کمپنی صرف اس کی ہوئی جب اس کی شادی طے ہو جائے گی۔ باسط اپنی سہیلی سوہا سے شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس سے بھی ہو سکے شادی کرنے کے لیے جلدی کر رہا ہے
نمبر 1 مقدر، رائمہ مدیحہ امام RJ ہے جو اپنا نام بنانا چاہتی ہے۔ کام پر اسے اپنے ساتھی سعد ہارون، شاہد کے بااثر بزنس مین چاچا سیف فیصل قریشی کا انٹرویو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سیف کو اس سے پیار ہو جاتا ہے اور پھر اسے حسر و رسوخ اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے رائمہ کو اس سے شادی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ رائمہ کو سیف کے گھر والوں سے مسلسل دشمنی ملتی ہے اور اس کے اپنے گھر والوں کی طرف سے کوئی تعاون نہیں ملتا۔ پھر سیف اور اس کے خاندان کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم سے بچنے کے لیے رائمہ کے چیلنجز کی پیروی کرتا ہے۔ کون اس کی مدد کرے گا اور اس کی جدوجہد میں مدد کرے گا؟